جو کابینہ تشکیل دی ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو بھارتی نژاد امریکنز کی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بھی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یہ صاحب ہم نے تو بڑی خوشی منائی تھی بائیڈن صاحب کے آنے کی۔ میں نے تو نہیں منائی تھی۔ میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ کینیڈی کے بعد ٹرمپ ایک ایسا آدمی آیا تھا کہ جس نے امریکہ کی اس پوری کی پوری اسٹیبلش کے مقابلے، دیکھو جو اسٹیبلشمنٹ امریکی خلاف ہے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور طالبان بھی کر دیتے ہیں کہ پہلا آدمی ملا ہے کہ جو منافق نہیں ہے، کھل کے بات کرتا ہے جو ہے سارا کوئی، باقی تو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، لیکن نہیں ہے بس ٹھیک نہیں رہنے۔ اب دیکھو نا وہ پیٹتا رہا ہے کہ کرونا کی ویکسین جو لے آؤ، ایف ڈی اے ان کے کنٹرول میں تھی، جیسے ہی وہ نکلا ہے ویکسین باہر آ گئی ہے، کیونکہ اس نے اس کو ہروانا تھا، انہوں نے باہر لینی ہو، ابھی بھی پھٹا ہے جو بھی ہے، لیکن اس کے اندر یہ اس کی پوری جو کیبنٹ ہے، یہ کیبنٹ کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، امریکن چینل نے بنائی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کا حق جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ ہر انڈین جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنی کا جو ہیڈ بنا ہوا ہے، اور کہ وہ آتے ہیں ہمارے سے پڑھتے ہیں، ہمارے رہتے ہیں اور ہمیں رول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو بندے آپ دیکھیں، یہ جو ارن مجنودر ہے، یہ جو شخص ہے، یہ یو ایس نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ سے بندہ آیا ہوا ہے، اور یہ اس کا جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اس کے اندر مشیر بنا ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے دوسرے میں ان کو یہ پنیت تلوار جو ہے، یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ فار دا پولیٹیکل اینڈ ملٹری افیئرس، اور یہ اس کے ساتھ لگے گا۔ پھر اس کے بعد کرن آہوجا ہے، یہ محترمہ جو ہیں یہ ڈیموکریٹ پارٹی میں سے تھیں، یہ براک اوباما کے ساتھ بھی رہی ہیں، اور شی بیکیم دا چیف ایگزیکٹو آف دی فلانتھراپی نارتھ ویسٹ تھیں، لیکن اب یہ یو ایس پرسنل مینجمنٹ میں اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں ہوں گی۔ ایک ویویک مورتی ہے، یہ کووڈ کے اوپر ایڈوائزری بورڈ کا حصہ ہے۔ ساڑھے بندے کتنے ہیں؟ ایک ساڑھے بندے بلاؤ نا، سیما نندا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اٹل گوانڈی ایڈوائزر ٹاسک فورس کا ایڈوائزر ہے۔ اس کے اندر آپ اور بھی، یہ سیما نندا ہے، یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر میں ہے۔ یہ پنویت سنگھ، یہ سکھ ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر ہے۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر راہل گپتا ہے، آفس آف دا نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی ہے۔ ڈاکٹر مجموعہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف دا انرجی کے اندر ہے۔ یہ وہ سارے بائیڈن کی ٹیم ہے کہ جو سارے کے سارے، اب یہ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے کتنا بھی آپ کر لیں، انفلوئنس تو ہو۔ عمران خان کو ہم کیوں روتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا بندہ ہی کو نہیں رکھا ہوا ایڈوائزر، سارے بریف کیس والے ہیں۔ جس دن آپ گئے تو وہ بھی گئے، آپ نے یہاں زمان پارک میں آ جانا ہے، اور ایک نے کیا گارنٹی کہ زمان پارک میں آنا ہے؟ کدھر جائے گا، واپس چلے جائے گا، واپس نہیں جاتا۔ اچھا، بنی گالا میں بھی رہے گا؟ نہیں۔ اچھا، اور یہ سب چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی ایک بڑی افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے کہ سینئر کالم نگار صحافی ہمارے استاد عبدالقادر حسن صاحب انتقال کر گئے۔ بہت بڑا نام۔ آپ دیکھیں کہ اپنا ارشاد احمد حقانی صاحب کے بعد اگر کسی شخص نے سیاسی کالم نگاری کی ہے شروع میں بالکل، تو عبدالقادر حسن تھے، اور بیسیکلی صحافی۔ وہ اب دیکھیں وہاں سے کہاں سے خوشاب سے اٹھ کے آئے تھے، احمد کافی صاحب کے، سونس کیسر صاحب کے دیش سے تھے، اور ہم اس کو کہتے تھے کہ اتنے لمبے قد والا اپنے کالم کیسے لکھ لیتے، بڑے مزے کے آتے۔ ہم نے اکٹھے ایکسپریس کے اندر بھی، نوائے وقت کے اندر بھی اکٹھے کالم لکھا ہے۔ اور سب سے مزدار بات جو عبدالقادر حسن کی تھی، ون آف دا ویری فیو آنیسٹ پیپل، پلاٹ نہیں لیا کسی جگہ، کوئی سرکار کے جہازوں میں سفر نہیں کیا۔ یہاں ہوتا ہے کہ کالم 4 پہلے چھپتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ آپ کا کالم وہ بھی آیا ہوتا ہے، پلاٹ۔ ونڈرفل پرسن، کیا بات ہے۔ وہ نسل جو تھی نا، وہ آہستہ آہستہ اب تو شاید رہ گئے ہوئے ہیں۔ آج میں مصطفیٰ صادق صاحب کو پڑھا تھا، وہ ان کی برسی تھی، وہ ان زمانے کے لوگ تھے، کمال کے لوگ۔ ان کی نماز جنازہ جی صبح 9 بجے جو اللہ اکبر مسجد ہے، مسجد چوک ڈی ایچ اے فیز 1، وہاں پہ ہوگی، ایچ بلاک مارکیٹ کے سامنے جو ہے، بالکل ایچ بلاک کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جی۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، ایرانی ایٹمی پروگرام کے بانی محسن فخری زادہ کو گزشتہ دنوں تہران میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وقت آنے پر وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ دیکھیں ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو وہ کیا گیا، شہید کیا گیا ان کو۔ اب یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے، یہ ایران کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کھیل میں لپیٹنا چاہتے ہیں ساتھ کے ملکوں کو، ہم جیسے غریب ملکوں کو بھی، جن بیچاروں کی اپنی اکنامی بھی ٹھیک نہیں ہے، جن بیچاروں کا اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بھی گھسیٹنا۔ پتہ نہیں ہمارے حکمران کل کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ایران کو جو گھراؤ کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان تو ویسے اس میں
یوں تو شامل ہے کہ پاکستان نے ایکسپورٹ امپورٹس کا سلسلہ نہیں کیا ہوا ہے، حالانکہ انڈیا اور ایران کی جو ٹریڈ والیوم ہے وہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور ہمارا 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہے، 500 ملین ڈالر سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے ہمارا۔ تو چین کے ساتھ کوئی اپنا، ایران کے ساتھ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ زد پر ہے، اور عالمی طاقت بھی اور اسرائیل بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے لوگ کیسے ہوں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو حالات خراب ہوں گے، اور خلیج پورے کا پورا جو ہے بدامنی کا شکار ہوگا۔ اور اسرائیل کو ایک بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے یہ کھیل کھیلا تھا جب لبنان میں 2000 کے نئے ملینیم میں، اور 2-3 سال کے بعد جو کھیلا تھا عراق میں، یہ کھیل کھیلا تھا انہوں نے، تو بس نے شام میں اور ساتھ میں لبنان میں، تو پھر اسرائیل کو اپنا ایک سپاہی بھی لبنان کی سرزمین پر اتارنے کی مہلت نہیں ملی تھی، تو اس کو جو جواب ملے گا وہ بہت زیادہ سخت ملے گا۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کو اس سارے کھیل میں ایک حد تک تو یہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی سپورٹ کرے، اس لیے کہ آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں مگر پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ ایسا ہی ہے، تو آپ کا پڑوسی ہے ایران، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور مشکل حالات میں آپ کو ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہاں، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک دوست صحافی اسلام آباد سے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور زاہد گشکوری بڑے جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے آلو 135 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ تو شہباز گل صاحب نے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس پر کمنٹ کیا ہے، گشکوری صاحب آپ تھوڑا سا گھبرا لیں، اب تو ہمیں یعنی اب عمران خان کے جو سپاہی ہیں وہ لوگوں کو گھبرانے کی اجازت دے رہے ہیں، لہذا لوگوں آپ بھی گھبرا لو، اس لیے کہ اب مشیروں نے اجازت دے دی ہے۔ چین کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ گزشتہ سال مئی اور جون میں بھارت میں پانی کی کمی ہوئی تھی، تو انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہوئے تھے، اور اس کے باعث کورونا وائرس پھیلا۔ لگائی صاحب، چین نے اب یہ جو الزام لگایا ہے، اب اس کی تحقیق کون کرے گا اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اگر چین کو ایسے ہی جھوٹا الزام لگانا ہوتا تو یہ اس وقت ہی لگایا جا سکتا تھا جب یہ شروع ہوا تھا چین کے اندر۔ اس وقت تو چین پر الزام لگایا جا رہا تھا نا، اس وقت اس پر لگایا جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے چین نے بڑی تحقیق کے بعد یہ کیا ہے، اس کا سراغ لگایا ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ انڈیا چونکہ اس طرح کے ایک تو اپنے لوگوں کی زندگی کے